الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الیتامی، وقال فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وقال فی مقام آخر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل تکریم عزت مآب عظیم عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین حضور کے عطا کردہ دین متین پہ مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے یہود کے ہتھ کنڈے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس مناسبت سے چند اہم باتیں آپ سے شیئر کی تھیں۔ قرآن مجید کی آیات سے، احادیث صحیحہ سے اور تاریخ عالم سے ہم نے بہت عمدہ واقعات اور نکات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ یہ یہودی کہاں سے نکلے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ تو جو دوست نہیں سن سکے تو وہ ہمارا جو چینل ہے ابر کرم ٹی وی، اس کے اوپر وہ اہم بیان سن سکتے ہیں، اس کی پوری ہسٹری اس میں آ چکی ہے، اس کو اب دہرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آج جمعۃ المبارک پہ اس مناسبت سے بیان کی جائیں گی۔ چونکہ یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ہٹ دھرمی، منافقت اور بغض اور مالی مفاد، یہ چند چیزیں تھیں جس وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ میں اس ضمن میں ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ ان یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، سچے ہونے کی کس قدر زیادہ یقین دہانی تھی اور ان کو علم تھا۔ مثلا
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ کر بلا وجہ چھینکنے کی کوشش کرتے، چھینک مارتے اور پھر کہتے الحمدللہ۔ کیوں کہتے؟ تاکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو ہم پہ رحم بھی ہو جائے گا اور رہیں گے بھی یہودی کے یہودی۔ طریقہ واردات ان کا دیکھیں، ان کو حضور کی زبان پہ یقین اتنا تھا کہ جو ادھر سے نکل گیا ہو جائے گا، تو کہتے تھے بات بھی بن جائے اور اپنا دھرم بھی نہ چھوٹے، یہودیت بھی نہ جائے ہاتھ سے، کام بھی اپنا چلتا رہے، دھندا بھی چلتا رہے، رحمت بھی ہو جائے۔ تو مجلس میں بیٹھ کے آہستہ سے چھینک مارتے، کہتے الحمدللہ، تاکہ اب حضور کہیں کہ یرحمک اللہ۔ لیکن سرکار تو دلوں کی جانتے ہیں، ویسے بھی کوئی 50-100 بندہ بیٹھا ہو اور ان میں کسی کو چھینک آئے اور آواز آئے الحمدللہ، تو پتہ تو نہیں چلتا کہ کس نے ماری ہے چھینک اور کون کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن جب بھی کوئی یہودی اس طرح چھینک مار کے الحمد کہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے اور ساتھ فرماتے یہدیکم اللہ۔ یرحمک اللہ کی جگہ حضور کیا دعا دیتے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے رستے پہ لائے، تمہیں ہدایت آ جائے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو یقین ہوگا کہ یہ لوگ قابل لوگ تھے، عالم لوگ تھے، جاہل نہیں تھے۔ آج کا یہودی بھی جاہل نہیں ہے، قابل ہے، مطلب محنتی ہے، تو دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، امریکہ کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو خزانے، مال، معیشت، صحافت، پوری دنیا کا میڈیا، سب تو ہیں، تو ذہین، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ذہین و فتین ہونے کے باوجود وہ ذہانت و فطانت جو آپ کو دین اسلام نہ دے اس پہ لعنت ہے۔ ایسی ذہانت و فطانت کا کیا کرنا جو در مصطفیٰ سے دور کر دے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، سارے جہانوں کی عقلیں در مصطفیٰ پہ قربان ہیں۔ ذہانت و فطانت رب کو اسی کی قبول ہے جو بارگاہ نبوی میں جھک جاتا ہے اور پھر خیرات در مصطفیٰ سے لیتا ہے۔ تو ذہین تو اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، لیکن مفادات کے، صرف دنیا کے چند ٹکوں کے، پیسوں کی خاطر یہ پوری دنیا میں تباہی جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے، صرف کہ وسائل وہ ہمارے پاس ہوں، دنیا کے ذخائر ہمارے پاس ہوں، پٹرول ہمارے پاس ہو، سونا ہمارے پاس ہو، بس موت کا خوف کہ کہیں وہ نہ ہو کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں اور پھر دنیا کو ہم ماریں۔ اس کے لیے بڑی بڑی پلاننگ انٹرنیشنل لیول پہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم نے دنیا کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے جناب کبھی یہ وائرس تخلیق کر رہے ہیں، کبھی جناب یہ اس طرح کی میڈیسن تخلیق کر رہے ہیں، کبھی جناب پتہ نہیں کیا کیا محنتیں ہو رہی ہیں کہ باقی دنیا کو مار دیا جائے، ہم بچ جائیں۔ مگر ہوگا وہی جو میرا رب چاہتا ہے۔ ان کے سارے ہتھ کنڈے قرآن پاک نے بیان کر دی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب عادتیں بیان کر دی ہیں۔ ہم اگر اپنے دین کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں، تھوڑا سا یقین کریں، جتنا کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں نا،
دنیا کے حوالے سے، احوال کے حوالے سے، فتنوں سے بچاؤ کے حوالے سے ہم تو غافل ہیں، اپنے خزانے کو بند کر کے بیٹھے ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، دشمن کی طرف ہم للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے کوئی خیرات ملے اور اپنا خزانہ جو ہے وہ سارا ضائع کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ میں سنانے لگا تھا، ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تگڑے عالم تھے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے، مجلس مصطفیٰ میں آئے، حضور کے چہرے مبارک پہ نگاہ پڑی، سرکار کا واعظ سنا، ایک بار سنی تھی سو میرے دل میں ہے موجود، اے جان تمنا تیری تقریر ابھی تک۔ بس وہ بیان سنا، دل پہ لگا، اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی عرض کر دیا سرکار پیچھے یہودی آ رہے ہیں، میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، میں نہ چھپ جاتا ہوں، یہ جو یہودی آئے آپ کے پاس تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہودی آئے، حضور نے پوچھا ہاں بھائی عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اس جیسا اچھا بندہ ہے ہی نہیں، وہ تو قابل ہے، عالم ہے، فاضل ہے، متقی ہے، اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ ہماری جماعت کا عالم ہے، حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ بس جب اتنی باتیں انہوں نے کی تو حضرت عبداللہ بن سلام جلدی سے آ گئے سامنے، اور ان یہودیوں سے کہنے لگے میں یہ سارا کچھ ہوں، میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، تم بھی کلمہ شریف پڑھو، اسلام قبول کرو۔ بس جیسے ہی آپ نے بتایا کہ میں کلمہ شریف پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی کلمہ شریف پڑھو، تو ساتھ ہی ان کا لہجہ بدل گیا، انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹا تھا، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا، اس کا دادا بھی جھوٹا تھا، اس نے کبھی سچی بات کی نہیں ہے، یہ پہلے دن سے مفاد پرست ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے عیب ایک منٹ میں نکال کے پیش کیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ دیکھیں یہ یہودی ہیں، ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ رہے تھے میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، ادھر میں نے کلمہ شریف پڑھا تو کہتے ہیں مجھ سے برا بندہ کوئی نہیں۔ یہ ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا بغض موجود ہے۔ ہمارے لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں، مسلمان بہت سادہ لوگ ہیں، بڑی جلدی اعتبار کر جاتے ہیں، یقین مان لیتے ہیں، کسی نے قسم اٹھا دی تو اس کے اوپر نشاور ہو جاتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دھوکے، فراڈ، قسم قرآن، یہ چیزیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ان کے نزدیک۔ ایک تیسرا واقعہ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ایک بیوی، ایک زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت صفیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ یہودی خاندان سے تھی پہلے، یعنی ان کا باپ جو تھا ہوئی بن اخطب، وہ یہودیوں کا سردار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہود کے قلعوں کو فتح کیا تو ہوئی بن اخطب کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، تو اس کو قتل کیا گیا، اس یہودی سردار کو۔ تو پھر حضرت صفیہ جو تھی یہ گرفتار ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ تم سردار کی بیٹی ہو، ایک سردار کی بیوی تھی وہ بھی مارا گیا تھا، اختیار دے دیا، ادھر رہنا ہے ادھر رہو، واپس جانا ہے واپس چلی جاؤ۔ اس نے عرض کی سرکار مجھے آپ قبول کر لیں، میں واپس اپنے خاندان میں نہیں جاؤں گی، آپ مہربانی فرمائیں مجھے۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں صحابہ کرام کی مشاورت۔ خیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے حرم میں آ گئے اور حضور کی زوجہ بنی،
رفیقہ حیات بنی، اور پھر وہ اپنے مقدر پہ رش کرنے لگی، ام المومنین بن گئی۔ اور پھر انہوں نے سرکار کو بتایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا مجھے آپ کے سچے ہونے، سچے نبی ہونے کا پتہ بہت سال پہلے ہی لگ گیا تھا، اور میں تو یہ خواہش کرتی تھی، اور مجھے خواب بھی آیا تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب کی بستیوں سے 14ویں کا چاند اٹھا ہے، اور چلتے چلتے وہ میری گود میں آ گیا ہے، اور میں نے اپنے شوہر کو بتایا یہ خواب جب، تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، جس سے میری آنکھ جو ہے وہ سبز ہو گئی، اور کئی دن تک وہ سبزی نہیں گئی۔ اس نے کہا تو مسلمانوں کے نبی سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تجھے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ کیسے چلا کہ میں سچا نبی ہوں؟ حضرت صفیہ کہتی ہیں حضور جس دن پہلے دن آپ مدینہ شریف میں آئے تھے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مکہ سے جب آئے تھے مدینہ پاک میں، تو میرا باپ اور میرا شوہر یہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے والد صاحب کی میں لاڈلی بیٹی تھی، شوہر بھی مجھ پہ جان نچھاور کرتے تھے، اور میں جب کوئی بات کرتی تھی تو ان دونوں کی توجہ میری طرف ہوتی تھی، لیکن جس دن آپ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، میرے باپ اور میرے شوہر دونوں اور میرے ایک عزیز یہ گئے یہاں سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، جب آپ قباء میں تھے، مسجد قباء دیکھی ہوگی، حاجی عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ حرم پاک سے ہو کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے۔ تو وہاں پہ ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور یہ لوگ گئے آپ کو دیکھنے کے لیے، یعنی چیک کرنے کے لیے۔ پہلے دن مدینہ طیبہ میں قباء کی وادی میں حضور اترے، صبح صبح گئے، سارا دن گزر گیا، شام کو آئے۔ جب دونوں گھر آئے تو حضرت صفیہ کہتی ہیں میں نے انہیں دیکھا، دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، خدمت کے لیے پانی کا کہا، انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میرا چچا بھی تھا ساتھ، اس نے میرے والد سے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہے وہ جو کتابوں میں ہم نے جس نبی کا پڑھا ہے؟ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہوا وہی ہے۔ اس نے پھر پوچھا جو علامتیں پڑھی ہیں ساری پوری ہیں؟ اس نے کہا ساری پوری ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ علامتیں بھی پوری ہیں اور یہ ہیں بھی وہی نبی، تو پھر کیا ہم مسلمان ہو جائیں؟ اب اس نے کہا جو بڑا تھا سردار، اس کا باپ ان کا، اس نے کہا عداوتہ واللہ ما بقیت، جب تک خدا کی قسم میں باقی رہوں گا میں تو ان سے دشمنی کرتا رہوں گا، نبی پاک کے ساتھ معاذ اللہ۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میں ان کی باتوں سے یہ سمجھ گئی کہ ہیں وہ سچے، ضد پہ اڑ گئے ہیں لیکن وہ نبی سچے ہیں، کیونکہ میرے سامنے تو انہوں نے اقرار کیا تھا۔ تو سرکار میں نے تو اس وقت ہی آپ کو پسند کر لیا تھا، دل میں چاہا، اللہ کریم نے اس کو پورا کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عقد مبارک میں حضرت صفیہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ حق بات کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اس طرح حضور کو جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، اس سے بھی بڑھ کر۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور اپنے بیٹے کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا نہیں،
آپ کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہے، اتنی علامتیں پختہ ہیں آپ کی، بل اشد من ابنی، اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر آپ پہ ہمیں یقین ہے، مگر چونکہ دل میں بغض تھا، حسد تھا، اور ان کے مفادات جو تھے وہ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وہ ایمان نہیں لائے، مخالفت کرتے رہے اور ہر نبی کی مخالفت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانا شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو قتل کیا جائے، حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ ویسے تو مدینہ طیبہ میں انہوں نے جادو کے ذریعے بھی حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پتھر گرا کر بھی شہید کرنے کی کوشش کی، وہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ واقعہ بیان کیا تھا، چکی کے پاٹ۔ جب سرکار نے خیبر فتح کیا تو خیبر میں چونکہ یہودیوں سے جنگ تھی براہ راست، یہودیوں کا سردار مرہب مقابلے پہ آیا، تو حضور نے مرہب کے مقابلے کے لیے جس ہستی کو بھیجا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قلعہ قموس فتح کیا، سارے قلعے فتح کیے، یہود جو ہیں تہتے کیے گئے، باقی بھاگ گئے وہاں سے۔ یہودی وہاں سے جب نکلے تو پھر نکلے 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 ایسے نکلے کہ آج بھی ابھی یہ جو نیتن یاہو اور یہاں کے جتنے اسرائیل وہاں کے یہودی بدبخت، وہ کئی پچھلی تقریروں میں بار بار خیبر کو ذکر کر چکے ہیں، حتیٰ کہ ناروے میں انہوں نے ایک مسجد پہ جو حملہ کیا تھا ایک یہودی نے، تو اس کی جو کلاشنکوف تھی اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم خیبر نہیں بھولے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم خیبر بھول گئے، یہودی کو جو ضرب لگی تھی وہ تو نہیں بھولا، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم اپنے دین کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم اپنے قرآن مجید کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، مشرکین کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ان کی بری عادتوں سے قرآن ہمیں روکتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی بری عادتیں کیا ہیں، وہی ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں۔ اب جب اس خیبر کے اندر اس یہودی کو، سردار کو، مرہب کو قتل کیا گیا، تو اس کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا زینب، اس کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، اس نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک بکری ذبح کی، حضور کے صحابہ کرام سے ارد گرد ہو کے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور بکری کی دستی جو ہے اس کو رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کی دستی نکالی، اس کے اندر زہر ملایا، پھر اس نے دسترخوان سجا کے اوپر کپڑا لگا کے پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ ہدیہ پیش کیا۔ حضور کی طبیعت مبارکہ تھی کہ حضور ہدیے کا انکار نہیں کرتے تھے، اس نے کہا جی ہدیہ ہے قبول کریں۔ حضور نے ایک لقمہ لیا، زبان پہ رکھا، واپس کر دیا۔ صحابہ کرام نے ایک لقمہ لیا، زبان پہ رکھا، حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، ہاتھ اٹھا لو، کھانا نہیں، واپس نکال دو۔ ایک صحابی رسول اس سے شہید بھی ہو گئے، وہ لقمہ نگل گئے، وہ اتنا زہریلا تھا کہ ایک لقمے سے ہی وہ شہید ہو گئے۔ یہ جو حضور کی زبان مبارک پہ لگا تھا، اس کا اثر بھی حضور کی ذات ببرکات پہ رہا، وقتی طور پہ تو اثر نہ ہوا،
تھوڑا سا اثر ہوا، رک گیا، لیکن جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت یہ زہر واپس لوٹ کے آ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا وہ میرے حلق میں آ گیا ہے، اور اسی زہر سے حضور شہادت کی موت کے ساتھ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کو، اپنے پیارے محبوب کو میں شہادت کی برکت بھی دے دوں، بلکہ شہادت کو حضور کی نسبت سے برکت مل گئی۔ لیکن ایک ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر حضور شہید ہیں تو جہاں انہوں نے ہزاروں انبیاء پہلے شہید کیے تھے، ان یہودیوں کی وجہ سے ہمارے نبی بھی شہید ہوئے۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بھی قاتل ہیں یہ۔ ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ پیار، ان سے رشتے ناطے جوڑنا نہیں، کم از کم اس بات کو ہی ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بھی شہید کرنے والے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فوری طور پہ فرمایا کہ اس عورت کو پکڑ کے لاؤ جس نے یہ زہر دیا ہے، اس کھانے میں زہر ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کھانے میں زہر کیوں ملایا؟ وہ کہنے لگی من اخبرتا، آپ کو کس نے خبر دی؟ میں نے تو خفیہ کمرے میں زہر ملایا تھا اور وہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میرے سرکار نے فرمایا جب میں نے یہ گوشت کی بوٹی توڑی، اپنی زبان پہ رکھی، تو یہ بوٹی بول کے کہنے لگی لا تاکلنی یا رسول اللہ، حضور مجھے نہ کھانا، مجھے نہ کھانا، اس یہودن نے میرے اندر زہر ملا دیا۔ یہ زبان مصطفیٰ کی تاثیر ہے کہ ایک بکری کٹ چکی ہے، روح نکل چکی ہے، جان نکل چکی ہے، لیکن اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا زبان مصطفیٰ سے لگتا ہے تو اس کے اندر بھی قوت آ جاتی ہے، حیات لوٹ کے آ جاتی ہے، اور وہ بولنا شروع کر دیتی ہے اور سرکار سن لیتے ہیں۔ تو جن کی زبان مبارک سے ایک لمحے کا جو لمس ہے وہ اگر کٹی ہوئی بکری کے گوشت کو لگ جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور اپنی حیات کتنی اعلیٰ ہو۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو یہود ہیں یہ کتنے بغض رکھتے ہیں اور کس کس طریقے سے واردات کرتے ہیں، یعنی تحفہ پیش کر رہے ہیں، گفٹ، مگر اس کے اندر زہر دے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچوں کے لیے کہتے ہیں ویکسین لگائیں، ویکسین، پولیو، فلاں فلاں۔ میں نے ایک بہت بڑا ٹی وی چینل تھا جس میں میں پروگرام کرتا تھا، میں نے اس کے بعد اس ٹی وی پہ جانا ہی پسند نہیں کیا۔ ایک دن انہوں نے کہا جی آپ اس کے حق میں بیان دیں کہ یہ ضرور لگوائیں۔ میں نے کہا بھائی میں اس کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، اس کے اندر جو جو چیزیں ڈالی گئی ہیں مجھے تو نہیں ان کا علم۔ تو جو ڈاکٹرز ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جب پاکستان کے ڈاکٹرز نہیں جانتے اس کی حقیقت کو تو میں کس طرح اس پہ بیان کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ ایز اے عالم آپ سے ہم کروائیں گے تاکہ لوگوں کو اویئر ہم کریں کہ بھائی مطلب علماء جب کسی چیز کو ڈکلیئر کر دیں بس پھر جائز ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں کیا۔ یہ ویکسینوں کے نام پہ، مختلف قطروں کے نام پہ، اور کہتے کیا ہیں جی یہ ایپسٹین صاحب جو ہیں ان کو درد جاگا ہے پاکستانی قوم کا، یہاں کی قوم کا۔ یہاں مریض جو ہے بیچارے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ہر طرح بے روزگاری اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بجلی کے بلوں نے مار دی ہے، گیس یا موجود نہیں اس سے لوگ مر رہے ہیں سسک کے، اور وہ ہم کو لوٹ بھی رہے ہیں، سود بھی بڑھا رہے ہیں، اوپر سے ہمارے جتنے وسائل اور خزانے ہیں وہ بھی۔ اور جو ایک بات یاد رکھیں، جو غزہ کے مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، جو وہاں کے مسلمان ان کے بچے جو ان کا قاتل ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فلسطین کا قاتل ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لبنان، ایران اور پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں بچوں کا، خواتین کا، انسانوں کا قاتل ہے، وہ میرا اور آپ کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ان کے دل میں کیسے ایسا درد جا سکتا ہے کہ انسانیت کے نام پہ ہم جی فلاح و بہبود کے کام کرنے نکلے ہیں، فری آپ کو یہ چیزیں دے رہے ہیں۔
میرا مقصد کوئی آپ کو گمراہ کرنا نہیں ہے بلکہ اویئر کرنا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے اس کی بیس دیکھا کریں کہ آخر کس مقصد کے لیے وہ آج بڑے بڑے ہمارے ڈاکٹر قابل لوگ وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں بھی خود نہیں پتا، اور پھر اس طرح کتنی تیزی کے ساتھ اب دنیا میں پہلے نمبر پہ پاکستان ہے شوگر میں۔ آخر یہ کون سا ایسا مرض ہے جو صرف پاکستان کے اندر اس قدر تیزی کے ساتھ، صرف غذائی نہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے اندر انجیکٹ اس طرح سے کی جا رہی ہیں جن کے اثرات 20-15 سالوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کے وفادار نہیں ہے، کسی کے دوست نہیں ہے، یہ قرآن مجید پہلے فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے جو برے مذموم عقائد و نظریات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان لوگوں کی جو عادتیں ہیں ان عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کی عادتیں کیا تھیں؟ ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، چونکہ بات آئی ہوئی ہے تو میں پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ ان کی عادتیں یہ تھیں کہ وہ ہر معاملے میں نا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی 36 سال 40 سال تم نے گزارے ہیں اس صحرا کے اندر، 40 سال کے بعد چلو میں تمہیں گھر دے دیتا ہوں، لیکن جب تم بیت المقدس میں جانا تو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے تم نے جھک کر جانا اور حتہ حتہ کہتے جانا، یعنی معافی استغفار یہ کہتے ہوئے، حتہ کہتے ہوئے ادب سے جھک کے جانا۔ اب اتنی باتیں 40 سال کے بعد ان کو گھر مل رہا تھا، صحرا کے اندر 36 سال اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو 36 میل کے اندر گھمائے رکھا، ان کو راستہ نہیں ملا، منو سلوا ان پہ اترتا رہا۔ اب اتنے عرصے بعد جب گھر ملا تو ان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جھک کے داخل ہونا بیت المقدس میں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جب وہاں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سرین کے بل ایسے گھسٹ کر ٹانگیں آگے کر کے اس طرح جناب رگڑ رگڑ کے وہ جناب داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتہ کہنا، مغفرت مانگنا، وہ کہنے لگے ہنتا ہنتا، ہنتا کہتے ہیں دانے کو، گندم کو، یعنی مزاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بجائے کہنے لگے ایسا نو بٹیرے نہ کھوا، منو سلوا، دانے، گندم دانے دے۔ تو جس چیز سے روکا گیا تھا ادھر ہی وہ گئے، یعنی ہر وہ کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، تو ہفتے والے دن دریا میں مچھلی آتی اتنی تھی کہ پوری لہر ہی اوپر مچھلی مچھلی ہوتی تھی دریا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کبھی کبھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اتنی مچھلی جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، انہوں نے وہ نالیاں بنا کے آگے کر کے پتھر لگا دیتے تھے، اندر مچھلیاں ڈال لیتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھا وہ مچھلیوں کو پکڑ کے ان کی جو دم ہوتی تھی اس میں سوئی ڈال کے رسی باندھ کے وہ سائڈ پہ انہوں نے باندھ دیتے تھے ایک کلی کے ساتھ، وہ ادھر تڑپتی رہ جاتی تھی، پانی میں بھی رہتی تھی، اگلے دن پکڑ کے نکال لیتے تھے۔ ہمارے لوگ بھی بعد ایسا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ نے روکا تھا، انہوں نے گور نکال لیا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو سمجھایا، خیر وہ اس نے کہا جی میں تو یہ کرتا ہوں کہ جب رمضان شریف آتا ہے نا تو جتنے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں نا 15-20 لاکھ 50 لاکھ جتنے، وہ سارے کے سارے میں اپنی بیوی کا نام ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگا تاکہ مجھ پہ زکوٰۃ نہ پڑے، کیونکہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے بھائی جس بندے کی ملکیت میں ہے، تو اب سال ہو گئے، اب میری ملکیت میں ہے نہیں، بیوی کی ملکیت میں ہے، اور بیوی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں سال گزرا نہیں ہے۔ سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی نا، اب مہینہ گزار کے پھر واپس لے لوں گا۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم بھی اصل میں ان یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جو حکم الہی ہے نماز پڑھنی نہیں، جو فرض چیز ہے، فرض عین اس پہ ہم نظر نہیں آتے۔
لیکن جنازہ ہے تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہزاروں بندے کھڑے ہیں، حالانکہ وہ فرض عین نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، فرض ہے، فرض عین نہیں ہے، کفایہ ہے۔ اور جو عید ہے اس پہ تو جناب جگہ ہی نہیں ملتی، حالانکہ نہ وہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ عید، وہ واجب ہے، یعنی اس سے لو درجہ ہے۔ تو اس پہ ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی کپڑے دکھانے ہیں، چیک بھائی میں جناب نمود و نمائش ان چیزوں پہ۔ تو خدا کے لیے جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان برے لوگوں کی جو بری عادتیں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں، جو اللہ کے نبیوں کی اچھی عادتیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ہم ان کو اپنائیں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں بیان کی گئیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اس پیغام محبت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کریں۔